میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات پر غور کر رہے ہیں اور اس کے دکھوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم صلیب کے 3 پہلے کلمات پر غور کر چکے ہیں اور یہ چوتھا کلمہ ہے جس کو کفارے کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آج ہم حوالہ دیکھیں گے مقدس متی کی انجیل، اس کا 27 باب اور اس کی 46 آیت۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح جب ہم مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں، مرکز کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا، الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ خداوند اپنے باپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ خداوند یسوع کے 7 کلمات میں پہلے 3 اس نے دوسروں کے لیے کہے اور آخری 4 کلمات اپنی ذات کے بارے میں کہے۔ یہ کلمہ نہ تو شکایت ہے نہ ہی کوئی شکوہ، بلکہ یہ بیانیہ فکرہ ہے جس میں خداوند کی مرضی کی تابعداری کا عنصر نمایاں ہے۔ یہ اندھیرا فطرتی قانون کے مطابق نہیں تھا، بلکہ کلام مقدس کی پیش گوئیوں کے مطابق تھا۔ یہ اندھیرا خدا کی مرضی سے تھا۔ آموس، یہ تاریکی خدا کے عنصر کو ظاہر کرتی ہے۔ یسایہ 15:5-13 میں مقدس متی نے ایلی ایلی لما شبقتنی عبرانی زبان میں استعمال کر رہا ہے، اور مقدس مرکز ایلی ایلی کی بجائے الوہی الوہی آرامی زبان میں استعمال کر رہا ہے، اور مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، آئے میرے خدا ہے۔ باپ کی بجائے آئے میرے خدا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو بیٹے کی جگہ نہیں بلکہ مجرم کی جگہ رکھتے ہوئے اپنے باپ کو جذباتی رشتہ سے نہیں بلکہ ایک منصب مانتے ہوئے آئے میرے خدا کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ بنی نوع انسان کا گناہ تھا جو باپ اور بیٹے کی رفاقت میں حائل ہوا، اور جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو اپنے باپ کو آئے باپ کی بجائے آئے میرے خداوند کہنا پڑا۔ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس وقت وہ انتہائی اذیت میں سے گزر رہا تھا، اور ایک کامل انسان ہوتے ہوئے اس نے اپنے دکھ اور تکلیف سے مجبور ہو کر کہا کہ آئے میرے خدا مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کوئی گلہ یا شکوہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی شکایت تھی، بلکہ انتہائی دکھ اور تکلیف کے اظہار کا انسانی اظہار تھا، اور اسی طرح باپ اور بیٹے کی الہی تحفظ کی رفاقت متاثر ہوئی، لیکن بہت تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ بھی محض اس لیے کہ انسان کے گناہوں کے کفارہ کے لیے مسیح یسوع کے خون کی قربانی کا نذرانہ باپ کے حضور پیش کیا جا سکے۔ وہ چھوڑ گیا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے چھوڑا گیا تاکہ ہمارا ملاپ خداوند سے ہو سکے۔ وہ گناہ کی وجہ سے چھوڑا گیا۔ یسایہ 2:59 دراصل خدا کی انسان کے ساتھ محبت ہے۔ اس نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کی خاطر قربان ہونے کے لیے صلیب پر اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت ساری زمین کے گناہوں کا بوجھ مسیح پر تھا، جس کو خدا نہ دیکھ سکا، اور چاروں کونوں والی زمین کو چاروں کونوں والی صلیب ہی بچا سکتی ہے۔
खुदा को मसीह भी अपने से जुदा करना पड़ा, क्योंकि खुदा बाप है और गुनाहगार खुदा की हजूरी में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए अगर मैं और आप खुदा की रफ़ाकत में रहना चाहते हैं तो गुनाह से नफ़रत करें और खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करें। खुदावंद यीशु मसीह की जुदाई से डरें, क्योंकि हम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और अगर हम उसकी रफ़ाकत में कायम रहेंगे तो वो हमें इस दुनिया में भी सरबुलंद करेगा और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी अब्दी ज़िंदगी अता करेगा और ज़िंदगी का ताज हमें देगा। मुकाशवा 2:10, मरकस पहला पत्रस उसका 5 बाप उसकी 6 आयत और यूहन्ना उसका 5 बाप और उसकी 15 आयत में हमें इसके बारे में हवाला जात मिल सकते हैं। अगर मैं हवाला जात पेश करूं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। खुदावंद हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। खुदावंद इसके वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे, आमीन। वसीला से